محترم جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ، چیئرمین CDA نور الامین مینگل صاحب، DG NLC جنرل فاروق صاحب، حنیف عباسی صاحب، انجم وکیل خان صاحب، ملک ابرار صاحب اور انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، آج بارہکو بائی پاس کے افتتاحی پروگرام پہ میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے یہ ایک ایسا منصوبہ، جیسے قطعی طور پہ ہم اسلام آباد کا منصوبہ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ پاکستان کا منصوبہ ہے۔ پورے پاکستان سے جو لوگ مری، آزاد کشمیر، گلیات اور ان تمام علاقوں میں پہاڑی راستوں پہ سفر کرتے تھے اور ان علاقوں سے روزانہ کی بنیادوں پہ جو لوگ اسلام آباد آتے تھے، جن مشکلات کا وہ شکار تھے، کیا اس سے فائدہ ہوگا میں تھوڑا آگے بتاؤں گا، لیکن میں یہ بات جو ریکارڈ پہ ہے کہ پچھلے 15 ماہ میں نے کم از کم اپنی سیاسی تاریخ میں مختصر ترین مدت میں جو ترقی اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں دیکھی، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے، اس سے تیزی سے ترقی ممکن نہیں، نہ میں نے دیکھی اور نہ اسلام آباد کے کسی شہری نے یہ سپیڈ دیکھی۔ میں شہباز شریف صاحب کا نام شہباز سپیڈ کے نام سے بھی مشہور ہے، لیکن وہ شہباز سپیڈ جب یہاں اسلام آباد میں آئی بطور وزیر اعظم اپریل 2022 کو، اور اس کے بعد جس تیزی سے سب سے پہلے اسلام آباد کے وہ تمام سکھ پروجیکٹس جو کہ تباہ حال تھے، پچھلے 4 سالہ دور میں بند ہو چکے تھے، ان کی تکمیل، اور اس کے بعد وہ تمام نئے انیشیٹوز جو آج آپ کو اسلام آباد کے ہر چوک میں نظر آتے ہیں، وہ میاں شہباز شریف صاحب کی ویژن تھی اور وہ سپیڈ جس کا میں نے ذکر کیا، جس تیزی سے یہ پروجیکٹ مکمل ہوئے، جن میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت، سب سے زیادہ کارآمد اور عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ بارہکو بائی پاس جس کے افتتاح پہ آج اب جمع ہے۔ جناب وزیر اعظم، میں یہ گوش گزار آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کی ہماری آبادی 50% ہمارا شہری آبادی ہے اور 50% ہماری دیہی آبادی ہے۔ اسلام آباد میں جب بھی ترقی کی بات ہوئی، جب بھی اسلام آباد میں اربوں روپے کی منصوبوں کی بات ہوئی، تو وہ سارے منصوبے اسلام آباد کے شہری علاقوں تک محدود رہے۔ کبھی کانسٹیٹیوشن ایوینیو، کبھی جناح ایوینیو، کبھی ہمارے اور دیگر منصوبے۔ وہی ہمارا شہر ہے، ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے، لیکن یہ ہمارے تمام بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں جو لوکل یہاں سے آج آئے ہیں اس خوبصورت منصوبے کے افتتاح کے موقع پر، گواہ ہیں اس بات، تمام پاکستان، تمام میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام آباد کے رورل ایریا میں، دیہی علاقے میں جو منصوبے آپ کے دور میں شروع ہوئے اور جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اسلام آباد کے دیہی علاقے میں اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور میں اس سلسلے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو 200 ارب کے منصوبے اسلام آباد میں اس وقت جاری و ساری ہیں، جن میں سے 90% منصوبے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، جن کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ لیکن اسلام آباد میں سب سے پہلے جو ہمارا پرائم منسٹر رورل ڈیولپمنٹ پیکج اناؤنس ہوا، اس میں 10 ارب روپے سے اسلام آباد کے دیہی علاقوں کی سڑکیں اور گلیاں، یہ اسلام آباد کی تاریخ میں CDA نے کبھی بھی اس سے پہلے یہ پیسہ اسلام آباد کے رورل ایریا میں نہیں لگایا، اور چیئرمین صاحب تشریف فرما ہے، مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح مختلف ہمارے سرکاری اداروں نے ان کے راستے میں اور ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے کہ CDA اسلام آباد کے رورل ایریا میں کام نہیں کر سکتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن، چیئرمین کی صبر و کوشش اور ہماری معاونت، اللہ کا شکر ہے کہ آج نہ صرف ہمارے اسلام آباد کے 10 ارب روپے کے، یہ آپ کو علم بھی ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نہ صرف ٹینڈر ہو چکے ہیں بلکہ وہ کام الاٹ ہو چکے ہیں، جس میں آپ کی سڑکیں بننی ہیں، آپ کی گلیاں بننی ہیں، آپ کی سینیٹیشن کے منصوبے ہونے، آپ کے واٹر سپلائی کے منصوبے ہونے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد میں ایک ریکارڈ ہے۔ اسی طرح پارک روڈ، لہترار روڈ 5 ارب سے، اسی طرح اسلام آباد کی تاریخ میں ایک اور تاریخی منصوبہ، ہمارے یہاں پہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھی، وہ ہمارے رورل ایریا میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔
پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ وہ ٹینڈر ہوا اور آج اسلام آباد کے دیہی علاقے کے ہر گلی کوچے سے کوڑا اکٹھا کرنا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک مربوط جو نظام ہے وہ اس وقت ان پلیس ہے. کانٹریکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں جو میٹرو بس کا منصوبہ ہے جس میں ہماری بسز سب سے پہلے ہم نے باراگاؤں سے شروع کی، اب جو مزید بسز آ رہی ہیں اور جو ہماری روڈز کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اس میں ہمارے جو مین روٹس ہیں جیسے نلور سے ہمارا اسلام آباد سٹی سارا اور اسی طرح روات اور اس کے گرد و نواح سے تمام روٹس اسلام آباد کو لنک کریں گے. وہ منصوبے اگلے انشاءاللہ 1-2 ماہ میں وہ بھی بسیں چلنی شروع ہو جائیں گی اور منصوبہ مکمل ہو جائے گا. باراگاؤں بائی پاس کے حوالے سے جناب پرائم منسٹر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہماری جو پرانی مری روڈ تھی 2 سے 3 لاکھ گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے گزرتی تھی. اور جب ویکینڈز ہوتے تھے اور جب ہماری سمر ویکیشنز ہوتی تھی، بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، تو 6 سے 8 لاکھ گاڑی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہماری اس مری روڈ سے باراگاؤں سے گزرتی تھی. اسی طرح ہمارے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر چونکہ یہ نزدیک ساری آبادیاں ہیں، سرکاری ملازمین، مریض، اسٹوڈنٹس وہ باراگاؤں کے مین بازار سے گزرا کرتے تھے اور گھنٹوں انہیں انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی تھی. اب باراگاؤں بائی پاس بننے سے انشاءاللہ وہ جو گھنٹوں کی دقت تھی وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر، جو کہ ٹوٹل یہ 5 منٹ کا سفر ہے اور یہ فینس کوریڈور ہے، یہ مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں باراگاؤں سے چونکہ بڑی تعداد میں حضرات آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بائی پاس کے دائیں اور بائیں جو سی ڈی کی زمین پڑی ہوئی ہے جو خالی ہے اس میں پارکس کا ٹینڈر ہو چکا ہے، جس میں پارکس بنیں گے، لیڈیز پارکس بنیں گے اور ملٹی پرپز سپورٹس فیسلٹیز آپ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بنیں گی. اسی طرح آپ کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارے انٹر پاسز ہیں ان کے ساتھ سروس روڈ، تو اس کی تعمیر کی ڈائریکشن بھی پرائم منسٹر صاحب نے دی ہوئی ہے. انشاءاللہ کچھ روڈز کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اور باقی جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مکمل ہو جائیں گی. تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کی ڈائریکشن، ان کی گائیڈنس اور ان کی مسلسل سپرویژن میں یہ منصوبہ انتہائی قلیل مدت میں پورا ہوا. چیئرمین سی ڈی اے، انوائرمنٹ کی ٹیم اور دیگر تمام ٹیمز ان کا بہت مشکور ہوں، بہت قابل تعریف ان کا کام ہے. ڈی جی این ایل سی جنرل فاروق صاحب بیٹھے ہیں، خود اس پروجیکٹ کی نگرانی کرتے رہے اور بہترین کوالٹی کا کام این ایل سی نے اس منصوبے پہ کیا. ان سب کا اور ہر اس فرد کا جس نے اس پہ اپنا ٹائم دیا اور اپنی محنت سے منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ اگلا دور دوبارہ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کا، میاں محمد شہباز شریف کا دور ہے. اور یہ اگر 15 ماہ میں اسلام آباد میں انقلاب آ سکتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلے دور میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد بالکل اسی طرح جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کی ویژن رہی ہے شہروں کو بدلنے کی، شہروں کی تقدیر بدلنے کی، وہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گی. پاکستان زندہ باد.